نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ جل جلالہ کی ذات پاک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور آگے فرمایا کہ جو اپنے سونے اور چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا کل قیامت کو جہنم کی آگ کے اندر ان سونے اور چاندی کو تپا کر آدمی کے چہرے پہ لگایا جائے گا، اس کے پہلو پر لگایا جائے گا، اس کی کمر پہ لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، فرمایا وہ اپنے مال کا حق ادا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ اس مال کے شر سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ پاک اپنے رضا کے ہاتھ کے ساتھ دستے رضا سے اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، زکوٰۃ نکالنا یہ اللہ پاک کا حکم ہے، یہ فرض ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اپنے مال کی نکالنی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائی، آج میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے اور اللہ کی رحمت سے، تو آپ بھائیوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ العزیز چند مسائل زکوٰۃ کے لے کے آیا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ کن چیزوں پر آتی ہے۔ میرے عزیز بھائی، سونا جو ہے اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، چاندی جو ہے اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، نقدی روپیہ جو ہے اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، تجارت کا مال جو ہے اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، لہذا زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سونا کتنا ہو تو اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، اور چاندی کتنی ہو تو اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، 7.5 تولے سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، اور جو چاندی ہے یہ 52 تولہ چاندی ہو تو اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونا بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے، تو پھر زکوٰۃ کا کیا بنے گا؟ تو میرے عزیز بھائی، اگر سونا بھی 7.5 تولے پورا نہیں، چاندی بھی 52 تولہ پوری نہیں، پھر سونے اور چاندی کو ملا کر ان کا حساب لگایا جائے کتنے پیسے بنتے ہیں۔ وہ جتنے پیسے بنتے ہیں ان کی رقم اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہو، یعنی کہ 52 تولے چاندی پہ زکوٰۃ ہے، تو ان کے چاندی کے نصاب کو یہ پیسے پہنچ جاتے ہوں تو پھر چاندی کے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ آگے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کارخانوں میں جو مشینیں لگی ہوتی ہیں بڑی بڑی، کیا ان پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائی، مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، مشینوں سے جو مال تیار ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیکٹری ہے، اس میں کتنے لوگ حصے دار ہیں، کیا سب پہ زکوٰۃ آتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، اگر فیکٹری کے مال کو تقسیم کیا جائے، فیکٹری کے جائیداد کو تقسیم کیا جائے، تو سب کو اتنا مال آ جائے کہ ان کی مالیت 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جائے یا 52 تولے چاندی کے برابر ہو جائے، تو جس کے پاس اتنی مالیت آ جائے گی اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ لہذا 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ ہے اور 52 تولے چاندی پہ زکوٰۃ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا سونے پر الگ زکوٰۃ ہے اور چاندی پر الگ زکوٰۃ ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، سونے پر الگ زکوٰۃ ہے
اگر سونے کا نصاب پورا ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی، اور اگر چاندی کا نصاب پورا ہے ایک ہی آدمی کے پاس تو چاندی کی زکوٰۃ الگ ادا کرنی پڑے گی۔ تو آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے کیا اس پر سال گزرنا شرط ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز بھائی، یہ جو سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، جس چیز پہ زکوٰۃ آتی ہے ان کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اگر سال گزرا ہوا نہ ہو تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی۔ اس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو مال ہے اس کا نصاب بھی پورا ہو اور اس پر سال بھی گزرا ہوا ہو۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے آدمی وقت سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، زکوٰۃ آدمی وقت سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ رجب کے مہینے میں ادا کرنی چاہیے، شعبان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں؟ کیا کسی اور مہینے میں زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی؟ تو میرے عزیز بھائی، رمضان میں، شعبان میں یا رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے اس پہ سال گزرا ہوا ہو، نصاب بھی پورا ہو، سال بھی گزرا ہوا ہو، وہ چاہے رمضان کے مہینے میں سال پورا ہو جائے، چاہے رجب کے مہینے میں سال پورا ہو جائے، چاہے محرم کے مہینے میں پورا ہو جائے، چاہے ربیع الاول میں ہو جائے، چاہے ربیع الثانی میں ہو جائے، چاہے ذوالقعدہ میں ہو جائے، چاہے ذوالحجہ میں ہو جائے، جس مہینے میں بھی آدمی کے مال کا جو سال ہے وہ پورا ہو جائے، نصاب بھی پورا ہو اور سال بھی پورا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رجب کا مہینہ ہے تو پھر ہی زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان کا مہینہ ہے تو پھر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ایک آدمی ہے، اس کی رمضان سے 4 مہینے پہلے نصاب بھی پورا ہے اور سال بھی پورا ہو گیا مال کو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو اس وقت نکالنے چاہیے۔ اگر وہ دیر کرے گا تو مطلب یہ نہیں کہ وہ دیر کرے گا تو زکوٰۃ واجب نہیں، زکوٰۃ تو واجب ہے، لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیا یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ادا کرنی چاہیے؟ نہیں میرے عزیز بھائی، جب نصاب پورا ہو جائے اور سال بھی پورا ہو جائے مال پر تو اس کو ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو اور چاہے ذوالحجہ کا مہینہ ہو۔ آج کا ہمارا آخری مسئلہ یہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، لیکن پیسہ ہے، اس کے پاس پیسہ اور اتنا زیادہ ہے کہ سونے اور چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ آئے گی؟ میرے عزیز بھائی، یہ اہل تشیع ان کا مسئلہ ہے کہ پیسے روپے پہ زکوٰۃ نہیں آتی، لہذا اسلامی شریعت کا مسئلہ یہ ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ ہے، تمام علماء کا متفقہ مسئلہ یہی ہے کہ سونے پر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے اگر نصاب پورا ہو اور سال گزرا ہوا ہو، اور پیسے روپے پر بھی زکوٰۃ ہو، نصاب بھی پورا ہو اور سال بھی گزرا ہوا ہو تو کرنسی پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔